اور پھر ایک بازو اس نے ادھر لٹکا لیا ہوا تھا جیسے فالج ہو گیا ہے، اور دو ٹانگیں اس نے جتنی کھل سکتی تھی کھول کے ایک بستر کے اس طرف اور ایک کی طرف، اور منہ اب میں نہیں کہتا کسی اور کی طرح، چلو اونٹ کی طرح زبان اس نے باہر نکالی اور وہ ویڈیوز بنا کے پیش کی گئی۔ عمران خان بیچارہ سادہ باجوں نے کہا یار مار دو گے اسے اور مر جائے گا، یہ 2 گھنٹے کا مہمان ہے، 2 گھنٹے کے اندر بھیجو اسے۔ وہ وقت آنے والا ہے کہ یہ سارے مکرو چہرے آپ کو نظر نہیں آئیں گے، مسندوں پہ بیٹھے چوہوں کی طرح بھاگتے نظر آئیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آج کے ولاگ میں اگر رک کر مجھے کہیں کوئی کھانسی لینا پڑی تو اسے گوارا کر لیجئے گا، کیونکہ کل سے میری پکڑ ہوئی ہے، گلا انتہائی خراب، سینہ بند، بخار، سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ ابھی کوئی گھنٹہ پہلے میرا خیال تھا کہ آج میں ولاگ نہیں کر پاؤں گا، لیکن میرے مینیجر عمران پنو آج سر پر چڑھے ہیں اور کیمرہ گھاڑ کر اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں اور ولاگ کروں، تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین اکرام، میرے گلے میں انفیکشن ہوا، میں ایک جنرل فزیشین کے پاس چلا گیا، اس نے 2-4 گولیاں دی اور کچھ سیرپ لکھ کر دیا۔ اب میرا واپسی کا سفر ہو گیا ہے تندرستی کی طرف۔ دوسری طرف آپ دیکھیے اور غور کیجئے، یہ کوئی چھوٹا سا واقعہ نہیں ہے، پوری قوم کو مذمت کرنی چاہیے، شور مچانا چاہیے، واہ ویلا کرنا چاہیے ایسی حرکتوں پہ کہ فارم 47 کے ذریعے ہم پر مسلط کی گئی ایک عورت، اس کا گلا خراب ہوا ہے اور اسپیشل جہاز، آپ کو پتا اس جہاز میں 300 سواریاں آتی، 2 4 5 10 ٹینک ادھر ادھر لے جائے جا سکتے ہیں، اس میں کیلی بیٹھ کے وہاں تو جنیوا پہنچی۔ اور جب یہ پتا چلا کہ عوام نے اس کا نوٹس لیا ہے اور دوسری عوام کی طرف سے لان تان برسنا شروع ہوئی ہے، یہ سوال اٹھا ہے کہ بی بی کس کیپیسٹی میں، بی بی ہے کیا تو؟ ذات دی کوڑ کے لیے چھتیرا نو جفے والی گل ہے نا۔ تو جب پتا چلا کہ اب ایک مخالفت میں آواز نکلنا شروع ہو گئی ہے تو اب ایک سٹوری گھڑی ہے، اگر وہ سٹوری ٹھیک ہے تو مجھے ہمدردی۔ وہ میاں محمد بخش نے کہا ہے نا کہ دشمن مرے تے خوشی نہ کریے سجنا وی مر جانا، تو اس کے پیش نظر مجھے خوشی نہیں ہے لیکن مجھے یقین نہیں ہے۔ اب لفافہ صحافیوں کو اور لفافہ اینکرز کو اس لان تان سے جو ان کے خاندان پہ برس رہی ہے اس کا کاؤنٹر کیا پیش کیا گیا ہے کہ جی اسے گلے کا کینسر ہو گیا تھا یہاں۔ وہ بھائی اگر گلے کا کینسر ہو گیا تھا اور 40 سال حکمران رہے ہو، کھربوں روپیہ اس قوم کا لوٹ کر کھا گئے ہو، مے فیئر فلیٹ، ایون فیلڈ، پناما میں 8-10 کمپنیاں، پوری دنیا میں جائیدادیں، کروڑوں اربوں روپے کی ٹیز، تو ایک ہسپتال بنوا دیتے جہاں علاج کروایا جا سکتا۔ اور پھر شوکت خانم ہاسپٹل دنیا کے تمام ہاسپٹل کے ساتھ، اگر وہ کسی سے زیادہ بہتر نہیں کسی سے کم بھی نہیں، بھائی یہاں جاؤ ظرف کا مظاہرہ کرو۔ تو اب ایک سٹوری آ گئی ہے کہ اس کے گلے کو کینسر ہو گیا ہے تاکہ ہمدردیاں لی جا سکیں۔ اور دوسرا یہ جو لان تان لوگوں نے شروع کر دی ہے کہ کیلی بیٹھ کے جہاز میں اور جنیوا، اور پھر جہاز ادھر پھر رہا ہے، ابھی واپس نہیں آیا، ابھی اسی میں پھر واپس آئے گی۔ تو ناظرین کرام، میں اس کینسر والی سٹوری کو اس لیے درست نہیں سمجھتا ہوں، میں نے پچھلے ولاگ میں کہا تھا، اور جب میں کہوں کہ میں نے کہا تھا تو آپ مجھ سے اس شخص کا عطا پتہ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کو یہ خبر کیسے ملی۔ میں پتہ بتا دوں گا، خفیہ طور پہ مل لیجئے گا۔ موقع پر موجود راوی کا کہنا ہے کہ جب نواز شریف باہر جانے کا سوچ رہا تھا، کوئی ڈرامہ کر رہا تھا، تو ڈرامہ اتنے وہ کلائمیکس پہ لے گیا کہ بلراج ساہنی کو پیچھے چھوڑ دیا اس نے۔ وہ ایک فلم تھی بڑا بیمار لگتا اس میں، راجیش کھنہ کو پیچھے چھوڑ دیا، دیوداس کے دلیپ کمار کو پیچھے چھوڑ دیا۔ ڈام کیا لگایا؟ ایک تو ویسے منہ بڑے کھانسی پل جتنا نواز شریف کا، نہ کوئی نین نہ نقش، چہرے پہ لعنت، ماتھے پہ سفیدی لیکن اچھلتی دکھائی دیتی سیاہی کرتوتوں کے بنا پر۔ تو یہ اپنی آنکھیں پتلیاں اوپر کر لیا کرتا تھا، یہ موقع پر موجود راوی کا کہنا ہے کہ میں خود ڈر جایا کرتا تھا، لے مویا پیاز جی نواز شریف۔ آپ ذرا تصور کریں کہ کالی جو پتلیاں اوپر کر لی جائے اور صرف جب آنکھ کھلے تو سفیدی نظر آئے تو ایسے لگتا ہے بھوت ہے، چیخ مار کے بھاگنے کو دل کرتا ہے۔ اور پھر ایک بازو اس نے ادھر لٹکا لیا ہوا تھا جیسے فالج ہو گیا ہے، اور 2 ٹانگیں اس نے جتنی کھل سکتی تھی کھول کے ایک بستر کے اس طرف اور ایک کی طرف، اور منہ اب میں نہیں کہتا کسی اور کی طرح، چلو اونٹ کی طرح زبان اس نے باہر نکالی اور وہ ویڈیوز بنا کے پیش کی گئی۔ عمران خان بیچارہ سادہ ملکڑا، اس نے بھی کہا بہت برے حالات۔ باجوں نے کہا یار مار دو گے اسے اور مر جائے گا، یہ 2 گھنٹے کا مہمان ہے، 2 گھنٹے کے اندر بھیجو اسے۔ انہیں بلوا لیا سپریم کورٹ والوں کو، آجا بھائی آ جاتے ہیں، یہ کون سی بات ہے؟ ایویں لگتا ہے آپ کو سپریم کورٹ کے جج نے میجر بلائے چلا جاتے ہیں، یہ چھوڑو اس بات کو، ہاں کچھ ہوتے ہیں رجسٹ کرتے ہیں۔ تو وہ
आनन फानन इसे बाहर भेज दिया। और चौथे दिन आपने देखा पेंट पहना हुआ है, बेल्ट बंधी हुई है, पार कर रहा है सड़क है, बर्गर खा रहा है, जा रहा है। और फिर एक और बात सुने, जाते जाते कोई शरीफ आदमी जिसने चोरी की हो, साथ बेटी हो, और बेटी को पता हो कि मेरे बाप ने चोरी की हुई है और सारी जिंदगी में चोरी के माल पे पली हूं, हमारी दौलतें, सारी जायदादें, सारे बैंक बैलेंस ये चोरी के पैसों के हैं। तो बाप और बेटी जा रहे थे ये जिनेवा में, तो लोग तो नहीं छोड़ते, ये हमें कहते हैं लोग नहीं करना चाहिए जी, मुल्क की बदनामी में करना चाहिए ताकि आइंदा लोगों को इससे इबरत और सबक मिले। ये कहते हैं, देखो वो कह रहा था जेदा चंगड़, और जावेद चौधरी वो शक्ल से चौधरी लगता चंगड़, और इतना गलीज है उसका बातन कि जब ये फ्लश सिस्टम नहीं था, वो जो घर में वो बोल बराज इकट्ठा करके वो ले जाया करता था वो जरूबकश, और एक जगह पे फेंकता था, उसमें वो कीड़े मकोड़े, उससे भी, उस गंद और गलाजत और बोल बराज से भी ज्यादा गंदा बातन है उस शख्स का। और आकर नई नस्ल के अंदर मायूसी फैला रहा है कि अब जी, अब कहां जी, अब वो नहीं हुआ, अब जी ये कुछ भी नहीं। इंशाअल्लाहुल अज़ीम वो वक्त आने वाला है कि ये सारे मकरू चेहरे आपको नजर नहीं आएंगे, मसंदों पे बैठे चूहों की तरह भागते नजर आएंगे। ये बड़े करो फर से जिनकी गर्दनों में सरिये हैं, इनकी गर्दनें आप देखेंगे झुकी होंगी, इन्हें जाय अमान नहीं मिलेगी जो मुल्क और कौम के साथ ये करते चले आ रहे हैं पिछले 1.5 साल से। इन्होंने 76 बरसों का जुल्म एक तरफ, और इन 1.5-2 सालों का जुल्म पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के अवाम के साथ वो करके रख दिया। तो खुदा भी तो है, हम जब खुदा को अपने मामला से निकाल के चीजें देखते हैं तो समझ नहीं आती। जरा खुदा के काम देखो, हमने बहुत बहुत मुतकब्बरीन को गिरते हुए देखा है, इन आंखों ने बड़ी मजबूत कुर्सियों को ऐसे उस जो ऊपर बैठा हुआ उसके ऊपर गिरते हुए, और उसकी चीखें हमने सुनी है। तो ये कौन सी बात है, किस खेत की मूली? नाज़रीन किराम, आपने देखा नहीं कि अमेरिकी इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप ने झाड़ू फेर के रख दिया डेमोक्रेट्स का, और यहां सफे मातम बिछ गए। ऐसे लगता है इनके घर से मौत गुजर गई है, इनके दफ्तरों से मौत गुजर गई, इनके चेहरों के रंग उड़े हुए। और आपके आर्मी चीफ, असल में स्टेक किसका, स्टेक होल्डर असल कौन है इस वक्त मुल्क में? वो नवाज शरीफ नहीं, वो शहबाज शरीफ नहीं, वो मरियम नहीं, वो आसफ जरदारी, इसकी तो औकात ही कोई नहीं बीमारी की, इसकी क्या हैसियत। असल स्टेक होल्डर इस वक्त आपके आर्मी चीफ और उनके रुफ़काकार चंद जनरल्स, उन्होंने अपने मुस्तकबिल को बचाना है, और वो पहुंच गए क्राउन प्रिंस के पास। परसों के व्लॉग में भी मैंने बताया और बार बार अभी बताता रहूंगा, मैं निकलना भी चाहूं तो अमेरिकन इंतखाबात और उसके नताइज से मैं अभी 2-4 व्लॉग्स तो मुझे करने पड़ेंगे। तो ये गए हैं उसके पास आपके आर्मी चीफ साहब के जनाब जैरेड किशनर कौन? वो हाली होली सिर्फ उसका दामाद नहीं है डोनाल्ड ट्रंप का, वो पूरी दुनिया में मालियाती निजाम को समझने में जो चंद लोग तुर्रा रखते हैं उनमें से एक है वो। और मोहम्मद बिन सुलेमान ने जितनी भी 16 में जब ट्रंप जीता था, तो जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स की, जितने भी प्रोजेक्ट्स किए, वो जैरेड किशनरी की एडवाइस पर किए। अब मोहम्मद बिन सुलेमान को कहा जा रहा है, क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया को, कि जनाब ए मेहरबानी करो जैरेड किशनरी साहब ने कहो कि अपने वालिद ग्रामी, फादर इन लॉ कहते हैं ना, अपने फादर इन लॉ नु कहो कि कोई स्टेटमेंट ऐसी ना दें जिहड़ी साडी गवर्नमेंट दे उत्ते सवालिया निशान बन जाए, यानी कोई ऐसी स्टेटमेंट ना दे कि क्वेश्चन मार्क आ जाए। वो तो आएगा, हालांकि मैं ना बगले में जा रहा हूं, ना मुझे खुशी और गम भी कोई नहीं है, नहीं होता है। कुदरत खुद इंतजाम करते, खुद इस्तेमाल करती है। जब खुद हरकत में आती है ना फितरत, तो फिर चीजें खुद ब खुद जो है इंसान के साथ चलना शुरू कर देती है ना, ऐसे वाकयात ज़हूर करना शुरू कर देते हैं जो मुखालफिन और हासिदीन के लिए तबाही और बर्बादी, और किसी मजलूम और सच्चे आदमी के लिए बाइसे बरकत ठहरते हैं। तो सियासत बहुत दिलचस्प मरहले में दाखिल हो। एक चीज मैं बार बार कहता चला रहा हूं, बहुत ढीठ हैं ये लोग और बहुत छोटे हैं ये। आसफ अली जरदारी, आप यकीन जाने, मैं अनबायस्ड होकर कहता हूं कि पैदाइशी तौर पे ही इज द मोस्ट क्रिमिनल क्रीचर ऑफ द नेचर अमंग द ह्यूमन बींग्स। और ये नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, चोर चक्के, इनकी औकात क्या है? नाज़रीन इकराम, मैं बार बार आपसे कहता चला रहा हूं कि हिम्मत को बुलंद रखना, अपने अंदर से खौफ का कांटा निकाल के बाहर फेंक देना है अपने और अपनी नस्लों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए। इस मुल्क में बड़े बड़े फैसले होने जा रहे हैं। जिस फ्रेम के अंदर 76 सालों से ये मुल्क चलता चला रहा है, अब उस फ्रेम के अंदर रहकर ये मुल्क नहीं चल सकता। इस फ्रेम को टूटना होगा, इसे तोड़ना होगा, नई कदरें पैदा करनी होंगी, पुरानी कदरों को हमें पांव तले रोनना होगा। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। एक
سینگ ہے کہ جو سارے جہان کی چڑیاں اکٹھی ہو جائے تو مل کر شیر کی بلکہ اس کے پورے کنبے کی کھال کھینچ سکتی ہیں. تو یہاں تو 10.5 کروڑ اب نوجوان ہیں اور باقی بھی لوگ جو ہیں وہ تیار ہیں میدان میں آنے کے لیے. میدان میں نکلے بس، پھر ذرا دیکھیے کیا نظارہ پیدا کرتا ہے خدا. اور ضرورت بھی ہے اس وقت اس ملک کو. اور میرا تو یقین ہے یہ عمران خان کے سیاست میں آنے اور اس کی مقبولیت پکڑنے سے پہلے میرا خیال تھا کہ شاید یہ منظر میں نہیں دیکھوں گا، اسی طرح جانا پڑے گا اس دنیا سے. لیکن عمران خان کے استقلال اور اس کی سیاست اور اس کے عزم کو دیکھ کر، اس کی سوچ کو دیکھ کر اب مجھے یقین ہے کہ میں وہ منظر دیکھ کر جاؤں گا. منظر کیا ہے؟ فیض کے چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. فرماتے ہیں، ہم دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے وہ دن کے جس کا وعدہ ہے جو لوح ازل پہ لکھا ہے. ہم دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے. ہم دیکھیں گے جب ظلم و ستم کے کوہ گراں روئی کی طرح اڑ جائیں گے، جب محکوموں کے پاؤں تلے یہ دھرتی دھڑ دھڑ دھڑکے گی، جب اہل حکم کے سر اوپر یہ بجلی کڑکڑ کڑکے گی. ہم دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے. جب ارض خدا کے کعبے سے سب بت اٹھوائے جائیں گے، ہم اہل صفا مردود حرم مسند پہ بٹھائے جائیں گے. سب تاج اچھالے جائیں گے، سب تخت گرائے جائیں گے. ہم دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے. بس نام رہے گا اللہ کا جو غائب بھی ہے حاضر بھی، جو ناظر بھی ہے منظر بھی. اور اٹھے گا انا الحق کا نعرہ جو میں ہوں بھی ہوں اور تم بھی ہو. اٹھے گا انا الحق کا نعرہ جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو. اور راج کرے گی خلق خدا جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو. ہم دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں. تھینک یو ویری مچ ناظرین، اجازت دیتے ہیں اگلے ولاگ میں.